السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سورۃ النور کی کا ترجمہ اس کی تفسیر کو الحمدللہ جان رہے ہیں۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ النور کی 30ویں آیت کا تفسیر دیکھے، جس میں ہم نے آدھی آیت ہی کا مکمل طریقے سے تفصیل سے اس کی تفسیر دیکھی، کیونکہ یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے اہم مسائل اس میں بیان کیے ہیں کہ وہ کیا کیا کرے، یعنی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت فرمائے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبانوں پر کیا کر لے، اوڑھنیاں ڈال لے، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اپنی خوبصورتی، اپنی کیا بولتے بیوٹی کو آپ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ زینت میں مکمل چیزیں بتا دی کہ زینت کیا کیا چیزیں ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اب آگے اللہ تعالیٰ بولے زینت سوائے ان کے جو کن کے، جو اپنے خاوندوں کے، یعنی اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ آیت میں بتا رہے ہیں، یہاں پر محرم رشتے گنا رہے اللہ تعالیٰ کہ تم کس کس کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے، یعنی مراد کیا ہے، اپنا چہرہ، اپنے بال، اپنے ہاتھ آپ دکھا سکتے، کس کس کو دکھا سکتے، یہ بات بتا رہے۔ دیکھیے جیسے کہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ مرد آدمی کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا سب سے مشکل کام ہے، ویسے ہی عورت کے لیے سب سے مشکل کام ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپانا۔ زینت کو چھپانا عورت کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ وہ سجتی ہے، سنورتی ہے، زینت کو اختیار کرتی ہے۔ دیکھیے ایسا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ عورتیں کیا ہے، مرد کو لبھانے کے لیے زینت اختیار کرتی ہیں، جہاں مرد ہو وہاں پر تیار ہو کر جاتی ہیں، ایسا نہیں۔ آپ اگر کوئی دعوت ہے، مثال کے طور پر بتا رہے ہیں، کوئی دعوت ہے، آپ جا رہے ہیں، وہاں پر صرف لیڈیز فنکشن ہے، عورتوں کی دعوت ہے، وہاں بھی عورت زینت کو اختیار کرتی ہے۔ عورتیں ہیں، عورتوں کی جگہ بھی وہ زینت اختیار کرتی ہے۔ یا پھر آپ لے لیجئے گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں رہنے کے باوجود بھی عورت کیا کرتی ہے، گھر میں بھی زینت کو اختیار کرتی ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے۔ ایک چہرے پہ پمپل آ جائے، پھنسی آ جائے تو بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ عورت کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں زینت کو اختیار کرنا رکھ دیا ہے۔ ہاں لیکن زینت کا اظہار عورت اپنے لمیٹیشنز میں کرنا ہے، اپنے ایک دائرے میں کرنا ہے، حد سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ اور وہ لمیٹیشنز کیا ہیں اللہ تعالیٰ بتائے، تم زینت اختیار کر رہے نا، کرو، کس کے سامنے کرنا، کس کے سامنے نہیں کرنا، یہ آگے کی آیت میں اللہ بتا رہے۔ غیر محرم کے سامنے نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ ہاں محرم کے سامنے بھی کچھ لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے بتائے، یعنی آپ اپنے گریبانوں پہ دوپٹے، محرم رشتوں کے سامنے بھی آپ اگر بغیر دوپٹے کے آتی ہے تو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، بولے نا کہ اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈال لو۔ تو یہ اوڑھنیاں اپنے محرم رشتے، باپ بھائی بیٹا، ان کے سامنے بھی آپ کو اوڑھنیاں اوڑھنا ہی ہے، اپنے گریبانوں کو ڈھانکنا ہی ہے۔ زینت کا اظہار کریں لیکن غیر محرم رشتوں کے سامنے نہیں، بلکہ محرم رشتوں کے سامنے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، سوائے اپنے خاوندوں کے،
यानी अपने शोहरों के या अपने वालिद के या अपने खुस्र के यानी शोहर के वालिद या अपने लड़कों के यानी अपने बेटे और अपने खाविंद के लड़के। यानी यहाँ पर क्या है, अगर शोहर दूसरी शादी करता है यानी सौकन सौकन का अगर बेटा होता है तो उसके सामने भी जीनत को इख्तियार किया जा सकता है, यानी उसके सामने अपना चेहरा, अपने हाथ, अपने बाल दिखाए जा सकते हैं। और अपने भाइयों के और अपने भतीजों के और या भांचों के, यानी अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे। फिर शौहर के भाई के बेटे, शौहर की बहन के बेटे नहीं, यहाँ पर सगे भाई और सगे बहन की बात हो रही है। उनके और उनके बेटों के सामने भी आप जा सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी अपनी जीनत को लिमिट में रखते हुए बल्कि बेहद आप तैयार हो रही हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इख्तियार कर रही हैं जो शौहर के सामने करनी चाहिए, आप उसके अलावा दूसरे रिश्तों के सामने कर रही, तो ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अपने, अब आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अपने मेल झोल की औरतें। अपने मेल झोल की औरतें यहाँ पर मुराद है मुसलमान औरतें, मुसलमान औरतें मुराद हैं यहाँ पर। और मेलझोल की औरतों से मुराद क्या है कि ख़ानदान की औरतें, यानी आपके रिश्तेदार, आपके खलेरे मुमेरे तायरे चचेरे भाई बहन या फिर अपनी ससुराली रिश्तों के जो ख़ानदानी रिश्ते हैं उनके सामने आप आ सकती हैं। हाँ ठीक है, जीनत इख्तियार कर सकती है मुसलमान औरतें। हाँ, अल्लाह ताला यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो क्या बोल सकते काफिर या मुशरिका औरतें होती हैं तो उनके सामने जीनत को इख्तियार करने से मना किया गया है। क्यों? इसके पीछे वजह ये है कि हो सकता है वो क्या करे, अपने शौहर के सामने जाकर, अगर आप अपनी जीनत उसके सामने इख्तियार करती हैं तो हो सकता है वो अपने शौहर के सामने जाकर आपके बारे में बताए, आपकी जसामत, आपकी खूबसूरती का इजहार अपने शौहर के सामने कर दे, तो फिर वो गलत तसव्वुर आपके बारे में अपने जहन में पैदा करता है। क्योंकि मैं बोली ना, मर्द का इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग रहते, तो वो पूरे इमेजिन में आपको डिज़ाइन कर लेते। तो इस वजह से काफिर औरतों के सामने मना किया गया है ज़ीनत इख्तियार करने से। और मुसलमान औरतों से भी इस बात की पाबंदी की गई है कि इसमें मालूम होता है हमें कि हम कोई कोई खूबसूरत औरत देखते हैं, कोई खूबसूरत लड़की को देखते हैं, तो आकर अपने भाई, अपने शौहरों के सामने उस औरत को इलैबोरेट नहीं करना, उसकी खूबसूरती को इलैबोरेट नहीं करना, बल्कि बस आपको पसंद आ गई, आपको खूबसूरत दिखी, लड़की लड़की को भी पसंद कर सकती ना, कोई खूबसूरत किसी औरत को भी खूबसूरत लड़की दिख सकती, तो उसकी खूबसूरती आकर मर्दों के सामने इजहार हरगिज नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके खाविन के क्या हो जाता है, जहनों में गलत ख्यालात पैदा हो सकते हैं। इससे हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं या गुलामों के, गुलामों से मुराद क्या है, यानी सर्वेंट्स। सर्वेंट वो तो ये नहीं जो घर में आके काम करके पैसे दे लेके काम जाते ना, ये नहीं। गुलाम से मुराद बटलर्स, यानी आपके घर में ही वो रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बिल्कुल पहले ज़माने में जैसे था ना गुलाम का मसला, आजकल गुलामों का ज़्यादा देखने में नहीं आता, बल्कि बहरहाल जहाँ पर गुलाम होते हैं गुलामों से पर्दा गुलामों के सामने भी आ सकते हैं। हाँ, आगे अल्लाह ताला फरमाता है या ऐसे नौकर चाहे मर्दों के जो सहूलियत शहवत वाले ना हो। गुलामों में मुराद औरतें भी हैं और मर्द भी हैं, लेकिन ख़ास यहाँ अल्लाह ताला आगे बता रहे या ऐसे नौकर चाहे नौकर चाकर चाहे वो मर्द हो जो शहवत वाले ना हो। देखिए, शहवत वाले मर्द अलग होते हैं और जो शहवत नहीं रखते, यानी जज्बात फीलिंग्स नहीं रखते, ऐसे भी मर्द होते हैं, उनके सामने भी आने से कोई मसला नहीं है, उनके सामने भी आया जा सकता है। यानी ऐसे नौकर चाकर जो घर में रह रहे और शहवत नहीं रखते और तो इनके सामने आया जा सकता है।
یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کے باتوں کو نہ جانتے ہوں. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ایسے بچے، یعنی چھوٹے، بالغ نہیں ہوئے، بلوغت کو وہ نہیں پہنچے، تو ایسے چھوٹے بچوں کے سامنے آیا جا سکتا ہے. بالکل آپ آئی مین ان کو معلوم ہی نہیں رہتا نا کہ پردہ ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے ان کے سامنے، ایسا ان کو معلوم نہیں رہتا. ایسے چھوٹے بچوں کے سامنے وہ بالغ ہونے سے پہلے آ سکتے، ان سے پردہ نہیں کرے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ہاں، ایسے نوکر چاکر جو مردوں کی شہوت سے خالی ہوں، یہاں اس میں بوڑھے بھی مراد ہے. بوڑھے، بہت زیادہ بوڑھے جو اپنے گھروں میں ہیں، بہت بوڑھے لوگ ہیں جو شہوت ہی نہیں رکھتے، ان کے پاس وہ مادہ ختم ہو جاتا، تو ایسوں کے سامنے آ سکتے. یا پیرالائزڈ ہو گئے ہوئے لوگ ہیں، یعنی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بھی شہوت سے خالی ہے، ایسے ان کے سامنے بھی آیا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہاں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے. اللہ تعالیٰ بولے، اب دیکھیے آگے ایک اور آرڈر، بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو اس طرح زور زور اور کیا کرنا ہے، زور زور سے پاؤں مار کر نہیں چلنا. یعنی آپ کے قدموں میں ایسی آوازیں نہ ہوں جو دھن 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 کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے. جیسے کہ فار ایگزامپل پائل پہننا، پائل پہن کر چلنا جس میں خوب گھنگروؤں کی جھنکار ہو، چھن چھن چھن، یہ کیا کرتی ہے، دوسروں کو مائل کرتی ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا ہے، ہیل والے شوز اور سینڈلز پہننا جو ٹخ 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 کی آواز کرتے ہیں، تو ایسی چیز کو ہرگز نہیں پہننا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر منع کر رہے. اور یا پھر آپ کی کوئی ایسی جویلریز جیسے کہ چوڑیاں ہیں، ایسی جویلریز جس سے کھنک کی آواز آئے تاکہ دوسروں کو وہ متاثر کر رہے ہوں، تو ایسی چیزیں پہننے سے یہاں پر منع کیا گیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اٹریکٹ کرتی، مائل ہونے والی عورت یا پھر مائل کرنے والی عورت، یعنی خود دوسروں کی طرف مائل ہو جاتی، یعنی عورت کے اندر کیا ہے، کوئی مرد کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتی، یا پھر اس کی عادت ایسی ہو کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا، اگر ایسی عورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی اس کے لیے حرام ہے. یعنی یہ تمام چیزیں مائل کرنے والی ہیں نا، پیروں کی جو کھنک ہو، سینڈل کی آواز ہو، چڑیوں کی آواز کیا ہو رہی، مائل کری. اور خوشبو لگانا، خوشبو لگا کر باہر جانے والی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ بدکار عورت ہے. خوشبو لگا کر گھر سے باہر ہرگز نہیں جانا چاہیے. تو یہ کیا ہوتا ہے، دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، مائل کرتی ہیں چیزیں. تو یہ چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے، بدکار عورتیں ہیں جو اس طرح کی عمل کرتی ہیں. تو اب تک اگر آپ پائل پہنتی ہیں تو وہ پائل کے گھنگرو کو چپکا دے، اس کی آواز کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ایسی چپلیں پہنتی ہیں جس میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے تو ایسی چپل پہننے سے احتیاط کریں. اور ایسی چوڑیاں آپ پہنتی ہیں جس میں جو کھنک زیادہ ہوتی ہے تو ایسی چوڑیوں کو بھی اختیار کرنے سے، کہیں باہر جا رہے ہیں آپ، کوئی غیر محرم کے سامنے آپ پردے میں ہی رہ کر جا رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں کیا ہوتے ہیں، پردہ ہوتے ہوئے بھی آواز متاثر کرتی ہے، تو اس چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پوشیدہ زینت کو معلوم، کیا بول رہے، اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. یعنی ان کی جو چھپی ہوئی زینت ہے، ان کی جو جھنکار کی آواز ہے، یہ کسی کو معلوم نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ بول رہے. آگے بول رہے لاسٹ آیت کے ٹکڑے میں، اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ آیت میں اتنے احکامات بیان کیے ہیں، اتنے آرڈرز اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ عورت کس طرح زینت کرے، کس کے سامنے آئے، کیا کیا زینت میں کیا چیز اختیار کرے، کیا چیز اختیار نہ کرے، اور کن رشتوں کے سامنے کرے، کن رشتوں کے سامنے نہ کرے. یعنی اپنے گریبانوں پہ دوپٹے ڈال لے. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا کر آخر میں آیت میں یہ بول رہے کہ
تم سب اللہ تعالیٰ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو پردے اور احکامات کہ جو تم کو اس سے پہلے بات معلوم نہیں تھی، اب تک جو تم کر لیے، چپل پہن لیے، ایسی پائل پہن لیے، غیر محرموں کے سامنے زینت کو اختیار کر لیے، گریبانوں سے دوپٹوں کو ہٹا لیے، جو بھی تم عمل کر لیے، وہ جو اب تک تم کر لیے، ان تمام چیزوں پر تم توبہ کرو تاکہ تم نجات پالو۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی اب دیکھیے، جب بھی ہم قرآن کی کوئی آیت سنتے ہیں تو فوری اس سے ریلیٹ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم وہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کرنا، فوری کیا ہے، ایسی جب آیتیں آتی ہیں، احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کا ذکر کرتے ہیں، تو فوری اپنے گناہوں کو اس وقت یاد کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے تو ان گناہوں کو یاد کرنا چاہیے جو ہم سے نہ جانے انجانے میں ہم لوگوں نے کیے ہیں، تو ان کو یاد کر کے توبہ کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز اس سے مراد ہے کہ تمام احتیاط کر لیے بھائی، پورا احتیاط کر لیے، پورا چھپانے کی کوشش کر لیے، بہت احتیاط کے باوجود انسان ہے بھائی، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، کبھی بے پردگی ہو گئی، کبھی ایسی چیز ہم پہن لیے جس سے دوسرے مائل ہونے کی چیزیں ہیں، یا پھر دوپٹے نہیں ڈال لیے سروں پر، کچھ بھی معاملہ ہوا بھائی، کہیں زینت ظاہر ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ایسا کچھ عمل ہو گیا تمام احتیاط کے باوجود بھی، تو پھر کیا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمام چیزیں تم نہیں کرنا، احتیاط کرنے کے باوجود بھی ہو رہی تو کیا کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ، تم کیا ہو، بخشش پالو، تم کیا ہو، تم فلاح دنیا اور آخرت کی سعادت مندی تمہارے مقدر میں بن جائے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔